اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا اور دنیا بھر میں فلاحی کاموں کے لیے جانے جانے والے ارب پتی کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی فلاحی تنظیم آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے ان کی موت کی تصدیق کی ہے، اور سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی موجودگی میں پرسکون طریقے سے پرتگال میں چل بسے۔ کریم آغا خان کا اصل نام کریم الحسینی تھا، اور انہیں نہ صرف اسماعیلی برادری بلکہ پوری دنیا بت عقیدت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وہ خاص طور پر اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ کریم آغا خان تقریباً 7 دہائیوں تک اسماعیلی برادری کے امام رہے۔ اسماعیلی فرقہ کی دنیا بھر میں آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ ان میں سے پاکستان میں بھی 5 لاکھ اسماعیلی موجود ہیں، جبکہ انڈیا، افغانستان اور افریقہ میں بھی اس فرقے کی بڑی آبادی موجود ہے۔ شہزادہ کریم آغا خان 13 دسمبر 1936 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے۔ انہیں برطانیہ اور فرانس سمیت متعدد ممالک نے اپنی شہریت دی تھی، تاہم انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت فرانس میں گزارا۔ کسی مخصوص قطع زمین پر تسلط نہ رکھنے کے باوجود وہ ایک ایسے حکمران ثابت ہوئے جو اپنے پیروکاروں کے دلوں پر راج کرتے رہے، اور ان کی ہدایات حرف آخر سمجھی جاتی رہیں۔ کریم آغا خان کو ان کے دادا سر سلطان احمد محمد آغا خان سوم نے روایات کے برعکس وصیت میں اپنے بیٹے شہزادہ علی خان کی جگہ اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ 1957 میں آغا خان سوم کی وفات کے بعد کریم آغا خان نے 20 سال کی عمر میں اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا کی صورت میں ذمہ داریاں سنبھالیں۔ وہ آغا خانی یا اسماعیلی مسلمانوں کے 49ویں امام تھے، اور آغا خان چہارم کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ اس موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کی تخت نشینی کی رسومات ادا کی گئی تھیں۔ کراچی میں ان کی رسم تخت نشینی 23 جنوری 1958 کو ادا کی گئی، جس میں اس وقت کے صدر سکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون کے علاوہ کریم آغا خان کے تقریباً 1.5 لاکھ پیروکار بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک شاہانہ طرز زندگی گزاری۔ وہ بہاماس میں ایک نجی جزیرے، ایک لگژری کشتی اور ایک نجی طیارے کے مالک بھی رہے۔ فوربس میگزین کے مطابق 2008 میں شہزادے کی دولت کا تخمینہ $1 ارب لگایا گیا تھا۔ انہوں نے وراثت میں ملی دولت کو یورپ میں گھوڑوں کی افزائش نسل سمیت مختلف کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے بڑھایا تھا۔ 1969 میں پرنس کریم آغا خان نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی، جن کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا۔ سلیمہ سے شہزادہ کریم آغا خان کے 3 بچے زہرہ آغا خان، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان پیدا ہوئے۔ شادی کے 26 سال بعد 1995 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ 1998 میں کریم آغا خان نے دوسری شادی انارا نامی خاتون سے کی، جن سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا، مگر چند سال بعد 2011 میں ان کی انارا سے بھی طلاق ہو گئی تھی۔ شہزادہ کریم آغا خان کو گھوڑے پالنے اور گھوڑوں کی دوڑ کا بہت شوق تھا۔ وہ برطانیہ، فرانس اور آئرلینڈ میں ریس کے گھوڑوں کے ایک سرکردہ مالک اور بریڈر تھے۔ ان کے پسندیدہ گھوڑوں میں شیرگر نامی گھوڑا سر فہرست تھا، جو کبھی دنیا کا سب سے مشہور اور قیمتی گھوڑا تھا۔ ان کے گھوڑے شیرگر نے 1981 میں ایپسم ڈربی میں اپنے حریف ریڈ ایبولسن نامی گھوڑے کو 10 فرلانگ سے شکست دی تھی، مگر اس گھوڑے کو 2 سال بعد آئرلینڈ سے اغوا کر لیا گیا اور وہ دوبارہ کبھی نہ ملا۔ پرنس کریم آغا خان دنیا بھر کے لوگوں کے مالی، علمی اور صحت کے امور میں مدد کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور رفاہی کاموں کے ایک طویل سلسلے کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ دنیا کے تقریباً 35 ممالک میں غربت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذیلی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروسز، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروسز، آغا خان اکنامک سروسز اور آغا خان ایجنسی فار مائکرو فنانس شامل ہیں، جن کی نگرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے تھے۔ آغا کریم خان نے فن تعمیر کے فروغ کے لیے آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس سے دنیا بھر میں اسلامی فن تعمیر کو بڑا فروغ ملا۔
ان کے قائم کردہ ادارے آغا خان فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایک بڑا ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی جو ملک میں اپنی طرز کی منفرد درسگاہ ہے۔ اس ہسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کے آرکیٹیکچرل فارم پیٹی انٹرنیشنل نے تیار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں پروگرام برائے اسلامک آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی، جبکہ میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سمیت متعدد اداروں میں نئے تعلیمی پروگرام شروع کروائے۔